ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ یونیورسٹیز میں اس طرح کے بیہودہ فیشن شوز کیے جا رہے ہیں؟ اسلامی نظریاتی کونسل وی پی این کے ایشو پہ تو بہت شور مچا رہی ہے، لیکن یہ اس معاملے میں اندھی گونگی بہری بنی ہوئی ہے۔ اقرا کا مطلب ہی اگر مطلب میں اگر یہ کہوں بغیرتوں کو پتہ ہوتا نا تو شاید وہ اس طرح کے فیشن شو اس یونیورسٹی میں نہ کرتے۔ کیا میں اگر یہ کہوں گا تعلیمی اداروں کے اندر آئس کا استعمال ہو رہا ہے، کیا اس میں اقرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ شامل نہیں تھی؟ سینس لیس ہو گئے ہم لوگ، گھٹیا ترین ہو گئے ہم لوگ۔ مجھے کوئی گڈھا ملے تو میں اپنے آپ کو گاڑ لوں اس گڈھے میں۔ یہ میں آ رہے ہیں یونیورسٹی کا کہ تعلیم کی جگہ پہ، تعلیم دینے کی جگہ پہ آپ فحاشی پھیلا رہے ہو۔ نہ اقرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ دیکھ رہی ہے، نہ اس کو ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، اور نہ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں فیشن ڈیزائننگ کر کے، ریمپ پہ کیٹ واک کر کے۔ لعنت ہے ایسی تربیت پہ، لعنت ہے ایسی ایجوکیشن پہ جس میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ فحاشی عام ہوئی بھی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے وہ چیزیں۔ اور علماء اکرام سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنے فتوے دیتے ہیں، اتنے فتوے دیتے ہیں، ایک فتویٰ اس پہ بھی دے دیں کہ یار تعلیم کو ان جیسی فحاشیوں سے دور رکھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اسلام کہاں پر ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مغربی معاشرے میں ہم ڈھلتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اسی طرح خاموشی رہی علماء اکرام کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، ہمارے معاشرے کی طرف سے، تو آگے اور کیا کچھ ہمیں دیکھنا پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہریار شاہد آفیشیل۔ ناظرین، آج دل بہت دکھا ہوا ہے، دل یوں دکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ کس طرف جا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اقرا یونیورسٹی میں ایک فیشن شو ہوتا ہے 2024، اور ایسے بیہودہ لباس زیبتن کی ہوئی عورتیں کہ ریمپ پہ کیٹ واک کر رہی ہوتی ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہی آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ کیوں؟ اچھا، خون کے آنسو روئیں گے کیونکہ اقرا یونیورسٹی کے اندر یہ فیشن شو ہوتا ہے۔ اب ایسی کیا مجبوری آ گئی تھی کہ یونیورسٹیز میں اس طرح کے بیہودہ فیشن شوز کیے جا رہے ہیں اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، بلکہ یہ فیشن شو ہوا ہی کیوں؟ اب تعلیمی ادارے، اگر میں صرف اقرا یونیورسٹی کی بات کروں تو ناظرین، اقرا یونیورسٹی کا جو لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے نا، اقرا کا مطلب ہی اگر مطلب میں اگر یہ کہوں بغیرتوں کو پتہ ہوتا نا تو شاید وہ اس طرح کے فیشن شو اس یونیورسٹی میں نہ کرتے۔ بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں یوتھ کی، تو یوتھ جو ہے، کسی بھی ملک کی یوتھ جو ہے وہ بیک بون کہلاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے معاشرے کی بات کروں، اپنے معاشرے کی یوتھ کی بات کروں، اپنے معاشرے میں جو بیک بون ہے ہماری اس کی بات کروں، تو ہماری جو یوتھ ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، ہماری بیک بون اس وقت کیا کر رہی ہے؟ کیا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ فحاشی میں ملوث ہے؟ کیا میں اگر یہ کہوں گا تعلیمی اداروں کے اندر آئس کا استعمال ہو رہا ہے یوتھ، اور میں آپ کو زیادہ تر بتاؤں کہ زیادہ تر جو امیر زادے ہیں نا ان کے شوق ہے کہ آئس کا نشہ چل رہا ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں، اور اس طرح کے فیشن شو ہو رہے ہیں جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا اقرا یونیورسٹی میں۔ تو یہ ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اس میں اقرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ شامل نہیں تھی؟ کیا اس میں ٹیچر شامل نہیں تھے؟ کیا اسٹوڈنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، مطلب یونیورسٹی میں اگر یہ والی اسٹیج اگر میں بتاؤں کہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں ہی آنے میں کچھ لوگوں کی تو شادی بھی ہو جاتی ہے اور شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے؟ سینس لیس ہو گئے ہم لوگ، گھٹیا ترین ہو گئے ہم لوگ کہ ہمارا کوئی مطلب ہماری اسلامی معاشرہ جو ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اس طرح کی حرکتیں جائز ہیں کہ آپ جو ہے تعلیمی اداروں میں جا کے اس طرح کے بیہودہ لباس پہن کے ریمپ پہ کیٹ واک کرواؤ، اور اس میں ہزاروں لوگ شامل بھی ہوتے ہیں، انجوائمنٹ چل رہی ہے تعلیمی اداروں میں۔ مطلب اگر میں
مجھے کوئی گڈھا ملے تو میں اپنے آپ کو گاڑ لوں اس گڈھے میں، کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی بہن بیٹیوں کو اور بچوں کو یونیورسٹی بھیجیں۔ یہ میں آ رہے ہیں یونیورسٹی کا کہ تعلیم کی جگہ پہ، تعلیم دینے کی جگہ پہ آپ فحاشی پھیلا رہے ہو، آپ فحاشی کو فروغ دے رہے ہو۔ یہ حالت ہے، کیا کریں؟ اس کو نہ اقرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ دیکھ رہی ہے، نہ اس کو ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں، اور نہ اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ، ٹیچر، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس اور میں اور آپ، ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ جو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس کے قصوروار ہم سب ہیں، کیونکہ ہم سب اسی معاشرے کے ہیں اور اسی معاشرے میں یہ گندگی ہو رہی ہے۔ اور تعلیمی ادارے مطلب جہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہاں پہ مطلب ایک سیکٹر یہ تھا جہاں پہ ہم اپنی یوتھ کو تعلیم دے کے ہمارا ایک پروڈکٹ نکلتا تھا اور وہ پھر پاکستان کا نام روشن کرتا تھا۔ ہم یہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں فیشن ڈیزائننگ کر کے، ریمپ پہ کیٹ واک کر کے، یہ ہم فیشن ڈیزائننگ کر رہے ہیں، یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے۔ لعنت ہے ایسی تربیت پہ، لعنت ہے ایسی ایجوکیشن پہ جس میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ افسوس آتا ہے مجھے، افسوس آتا ہے کہ ہماری یوتھ، ہمارے پیرنٹس، ہماری مینجمنٹ، ہمارا پاکستان اندھا ہو گیا ہے۔ پاکستان تو اندھا نہیں ہو گیا، پاکستان کے لوگ اندھے ہو گئے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن اس کو تبدیلی لانی پڑے گی۔ اور اگر ہم اپنے علماء سیکٹر کی بات کروں، اسلامی نظریاتی کونسل VPN کے ایشو پہ تو بہت شور مچا رہی ہے، لیکن یہ اس معاملے میں اندھی گونگی بہری بنی ہوئی ہے۔ کیوں ہمارے علماء خاموش ہوئے ہیں اتنے بڑے ایشو پہ؟ کیوں ہمارے علماء خاموش تماشائی بنے ہوئے؟ میں تو یہ بولوں گا، کیوں علماء کو بولنا نہیں چاہیے کہ بھائی یہ کیا دے رہے ہو آپ؟ اقرا یونیورسٹی کی چھت کے اندر، مطلب اقرا اتنا بڑا لفظ ہے، اقرا یونیورسٹی کی چھت کے اندر فحاشی چل رہی ہے، فحاشی عام ہوئی ہوئی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہے وہ چیزیں۔ خدا کا خوف کر لو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہمارے بچوں کو سنوار دو، اس طرح کی چیزوں سے نکال دو۔ اور علماء اکرام سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنے فتوے دیتے ہیں، ایک فتویٰ اس پہ بھی دے دیں کہ یار تعلیم کو ان جیسی فحاشیوں سے دور رکھے۔ کیا ملے گا بچوں کو فحاشی دے کے، فحاشی عام کر کے؟ کیا ملے گا؟ آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جاؤ تعلیمی اداروں میں جا کے ناچو گاؤ۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہولی ہوئی تھی، اس سے پہلے کرسمس ہوا تھا، وہ بھی ہولی کس طرح ہوتی ہے۔ مطلب ہم تعلیمی اداروں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال آج کا یہ کہ ہم تعلیمی اداروں کے اندر آج کیا کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنی یوتھ کو دے کیا رہے ہیں؟ ہم بن کیا رہے ہیں؟ ہم بننے کیا جا رہے ہیں؟ ہم پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہم جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں اسلام کہاں پر ہے؟ مطلب جمہوریت بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، ابھی میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ کو بھی تنقید کر دی جائے کہ بھائی تو کون ہوتا ہے ان سب چیزوں میں گھسنے والا؟ تیرا کیا جا رہا ہے؟ تو کیوں کر رہا ہے ان سب چیزوں پہ بات؟ بھائی بات کروں گا میں، کیونکہ یہ تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں، اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے تعلیمی درسگاہوں میں۔ اللہ کے واسطے تعلیمی درسگاہوں کو تو چھوڑ دو، اگر دوسری جگہ کرنا ہے ویسے تو دوسری جگہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی۔ یہ ہم اپنی عورتوں کو کس طرح نچوا رہے ہیں، کن ڈریسز میں نچوا رہے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مغربی معاشرے میں ہم ڈھلتے جا رہے ہیں، اور آج تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ناچ رہی ہیں، ریمپ پہ واک کر رہی ہیں، کل کو کیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا؟ اور کیا ہم ابھی تو کچھ لوگ، مجھ جیسے کچھ لوگ اس موضوع پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اسی طرح خاموشی رہی علماء اکرام کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے، ہمارے معاشرے کی طرف سے، تو آگے اور کیا کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو خدارا ان چیزوں کو روکیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی فحاشی کو فروغ نہیں ملنا چاہیے۔
ہم بہت برے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ میں اگر قصوروار ٹھہراؤں گا ان سب چیزوں میں تو پیرنٹس کو کروں گا، اس باپ کو کہوں گا جس کی بیٹی ریمپ پہ ناچ رہی ہے، جس کی بیٹی ڈانس کر رہی ہے، اس بھائی کو کہوں گا جو بغیرت اپنی بہن کو نچوا رہا ہے، اس کو پتا ہوگا سب، وہ 10 جگہ شیئر بھی کرے گا، یہ دیکھو میری بہن ہے۔ ابے ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کس گھٹیا معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ رہنے کے لائق ہے؟ ٹک ٹاک میں تو ویسے ہی آج کل فحاشی کی ویڈیو سرے عام ہوئی بھی ہے، لیکن خدا را اس چیز کو روکو، یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ میں بس اللہ پاک سے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس برائیوں سے محفوظ کریں، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف سے ہمیں محفوظ کریں۔ کیونکہ یہ ہمارا کلنک کا ٹیکہ ہے، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ناظرین، شاید آپ لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آئے، کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔